نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان عطا کیا اور اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنی مغفرت کرنے کا ایک موقع عطا کیا۔ سامعین کرام، ہم انشاءاللہ یہاں عالم راگ اسلامک سینٹر سے روزانہ کی بنیاد پر خلاصہ قرآن مجید کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم اس میں انشاءاللہ روزانہ ایک پارہ کا مختصر خلاصہ بیان کریں گے۔ اس میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات ہوں گے، جو واقعات ہوں گے اور جو بھی ہدایات وغیرہ ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے مختصر طور پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل وسلم على نبینا محمد وعلى آل محمد۔ محترم سامعین کرام، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کل سورۃ فاتحہ میں اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی کہ ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو آگے اللہ رب العزت گویا پورا راستہ قرآن کی شکل میں الف لام میم سے لے کر والناس تک ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت کا راستہ، یہ ہے وہ رہنمائی کا راستہ، یہ ہے وہ سیدھا راستہ جس کی تو نے درخواست کی تھی، جس کی تو نے دعا مانگی تھی۔ اب اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ سامعین کرام، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہے اور سورۃ البقرہ دوسری سورت ہے۔ اس سورت کا نام البقرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا ایک دلچسپ واقعہ موجود ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، احادیث مبارکہ میں اس سورہ مبارکہ کے اور بھی کئی نام آئے ہیں جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو سنام القرآن اور ضربۃ القرآن سے بھی یاد فرمایا ہے۔ سنامہ اور ضربہ سے کیا مراد ہے؟ سنام اور ضربہ کسی چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ یہ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے افضل سورت ہے، اس لیے اس کو قرآن کی چوٹی کہا گیا ہے، یعنی سب سے اونچی چیز کہا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورت قرآن مجید میں سب سے زیادہ فضیلت والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں ایک ایسی آیات ہے کہ جو کہ باقی تمام قرآن میں سب سے اعلیٰ اور افضل آیت ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اس حدیث مبارکہ میں مزید یہ تاکید کی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی مزید فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جس آدمی نے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لی تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ 2 جو آیات ہیں، اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس سورۃ مبارکہ کے فضائل کو بیان کرنے کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس سورۃ مبارکہ میں انسانوں کو کیا ہدایات کی ہیں اور اس میں کیا چیز بیان ہوئی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کی 3 قسموں کو بیان کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی قسم کون سی ہے؟ پہلی قسم وہ مومن ہے جو کہ پکے مومن ہیں، جن کا ذکر اس سورۃ مبارکہ میں پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک ان کا ذکر آیا ہے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر پکے مومنین کی، اصل مومنین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ یہ وہ مومن ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی ہر چیز میں سے اللہ کا حصہ نکالتے ہیں، اور آسمانی کتابوں پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ان مومنین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم وہ ہیں جو کہ پکے کافر ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ اپنی ضد ہٹ درمی کی وجہ سے اپنی کفر پر ڈٹے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اسی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے آگے مزید ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور
آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد تیسری قسم کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تیسری قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ یہ منافقین ہیں، جو کہ ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں، اور جہاں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہیں پر یہ چلے جاتے ہیں، اس گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ رب العزت سے دھوکہ کرتے ہیں، ان مومنین سے بھی دھوکہ کرتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو پس اللہ نے ان کے مرض کو زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے جس کو یہ جھٹلاتے تھے۔ محترم سامعین کرام، ان تینوں گروہوں میں سے پہلا گروہ مومنین کا جو ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے ایک بشارت سنائی گئی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہ لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کی طرف سے کامیابی پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت تینوں گروہ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ مطالبہ کون سا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ قرآن کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لانا، یہ قرآن کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ ہمیں لوگوں کو اللہ کی غلامی سے نکال کر، ہمیں لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لانا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس آیت میں اپنے تمام بندوں کو عبادت کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اسی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دو اور اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر دو، اس کی غلامی میں اختیار کر دو اور اس کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ محترم سامعین کرام، پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین خلقکم، اس رب کی عبادت کیوں کرو؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا، اور الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے آسمانوں سے پانی کو برسایا، زمین سے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالی مخاطب ہو کر سوال کرتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں یہ شبہ ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر تمہیں یہ شک ہے اور یہ محمد کا گڑھا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ اور لازمی ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور تم ایسا نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر تمہارے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بڑا دردناک عذاب ہے جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہے اور انسان ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ رب العزت نہیں ہے کہ وہ مچھر جیسی لوگ کی گروہ میں سے اس ایک ہی مثال سے، وہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس ایک مثال سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ کوئی ہے جو اس ایک ہی مثال سے اللہ پر اس کا بھروسہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور کوئی ہے کہ جو اس ایک مثال سے اللہ کے وجود کا ہی منکر ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیفہ بنایا اس لیے تاکہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کریں، اور فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، جس سے یہ بات ثابت کرنا مقصود تھا کہ اس کائنات میں سب سے قابل احترام مخلوق کون سی ہے؟ اشرف المخلوقات، یعنی انسان سب سے اعلیٰ اور اشرف المخلوقات مخلوق ہے، اور اس کے بعد انسان کی پیدائش کا مقصد بھی واضح کر دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قرآن میں ایک اور جگہ پر یہ ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے،
اور پھر فرمایا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پس جو اس راستے کی اتباع کرے تو وہ اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا اور انہوں نے بتایا گیا کہ آپ کی ایک نسل ہوگی، یہاں پر پیدا ہوگی، پیغمبر آئیں گے، اور جو بھی میرے پیغمبروں کو فالو کرے گا، جو بھی میرے پیغمبر کے راستے کی پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس جنت سے آپ کو نکالا گیا اسی جنت میں اللہ رب العزت پھر ان تمام اپنے ماننے والے بندوں کو داخل کرے گا۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت میں بڑے اہتمام کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، اور اللہ تعالیٰ نے اسحاق کو بیٹا دیا یعقوب، اس کا نام تھا یعقوب، اور یعقوب کا لقب تھا اسرائیل۔ انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس صورت مبارکہ میں بنی اسرائیل کی سرکشی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اس کی ناشکری کی۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک امت کو اس کے منصب سے اٹھا کر نبوت سے لے کر دوسری امت کو دیا جا رہا ہے، یہ منصب دیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو یہ منصب دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، کھانے کے لیے من و سلوہ دیا، بادلوں کا سایہ دیا، فرعونیوں کے ظلم سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر گواہ بھی بنایا۔ محترم سامعین کرام، بنی اسرائیل نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت کی ناشکری کی اور ان کی مسلسل نافرمانیاں اللہ رب العزت کی کرتے رہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی کوئی مطالبہ کرتے، کبھی کوئی مطالبہ کرتے، تو اللہ رب العزت نے نبوت کا منصب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اس کو کر دیا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں نے آسمانی کتابوں کی خلاف ورزی کی تو اللہ رب العزت نے ان پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا، اور یہاں پر امت مسلمہ کو بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی اسی راستے کو فالو کرو گے، اگر تم بھی اسی راستے کی پیروی کرو گے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ رب العزت پھر آگے فرماتے ہیں کہ تم جو بھی اپنی اچھے کام کی اگر نیکی کرو گے تو اس کو بھی اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، اور کوئی بھی برا کام کرو گے تو اس کو بھی اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک آئیڈیل امت مسلمہ کے لیے پیش کیا، اور وہ آئیڈیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے تابع ہو کر گزاری۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کس لیے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کیونکہ قبلہ تبدیل کرنے کا حکم نازل ہونے والا تھا، تو اس پر بہت سے لوگوں یہود و نصاروں کو اس پر یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ اصل قبلہ تو بیت المقدس ہے، تو بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم نے جو قبلہ بنایا وہ بیت اللہ تھا، اور حضرت ابراہیم کو یہودی بھی مانتے تھے اور عیسائی بھی مانتے تھے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے جد امجد ہیں، تو ان کا جو اصل قبلہ ہے اس کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وقتی طور پر اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا اور فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر یہ پوری آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے۔ اگر امت مسلمہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، اس کے دین کے دعوے دار ہو، اس کی پیروی کے دعوے دار ہو، تو وہ توحید پرست تھے اور توحید کے معاملے میں اتنے حساس تھے
کہ انہوں نے موت کے وقت اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ کہ ابراہیم کے دین کی اگر پیروی کرتے ہو تو ابراہیم کا دین تو وہ اصل دین ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، تو یہی اصل دین ہے، اور اسی توحید کے ماننے والے اور اسی دین کے ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ تو محترم سامعین کرام، آخر میں مومنین کو یہ بتایا گیا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اللہ کا رنگ ہی بہترین رنگ ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ اولئک هم المہتدون، اور یہی اصل راہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی توحید کو اپنانا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔